نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ شروع ہوا ہے اور اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ ہمیں نصیب ہوا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا ہے۔ اور ہم اس ماہ مقدس کی ادب کر کے، احترام کر کے، تو ہم یہ تینوں ہی مقام اور مرتبے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ یاد کر لیں اور رمضان المبارک کو ویسا ہی گزاریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ میرا آج جو موضوع گفتگو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہے اور کل 3 رمضان ہوگا، تو آپ کی یہ وفات کا موقع ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے ہم کچھ آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اس حوالے سے کچھ ہم بیان کر لیں اور سن لیں تاکہ وہ ہمارے کام آئے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ جو تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا معاوضہ۔ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیز و اقارب سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اصل میں اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یوں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات جھیلی تھیں، قریش کے اس علاقے میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی شخص اپنے مشن سے اتنا مخلص ہو، اپنے مشن پر اتنا استقامت سے کام کرے، نہ اپنا نفع دیکھے، نہ نقصان دیکھے، نہ رات دیکھے، نہ دن دیکھے، ہر وقت لگا ہوا ہے اپنے مشن میں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح سے دولت مل جائے۔ عام طور پر جب کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو لوگوں کا خیال ادھر ہی جاتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو مال پیش کریں تاکہ ان سے کہیں کہ بابا یہ جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہو، شرک شرک کہتے ہو، اس سے بعد آ جاؤ اور یہ پیسہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ایک اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم پیسے دے دیں آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، میں یہ جو تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں، اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، یا تمہیں میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تو یہ میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ہاں، میں ایک تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل خانہ سے محبت کیا کرو، میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ ایک دوسری روایت یوں ہے، اسی حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت مشقتیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، کون نہیں جانتا کہ قریش نے کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ پر نہیں ڈھایا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ طائف میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، پتھر مارے گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کو ہجرت حبشہ کے لیے نکلنا پڑا، جانا پڑا،
یعنی وہاں رہنے نہیں دیتے تھے۔ پھر کس نے نہیں دیکھا کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، باقاعدہ یہ بائیکاٹ لکھ کر کعبے کی عمارت پہ لٹکا دیا گیا کہ کوئی بھی ان سے نہ بات کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، نہ معاملہ کرے گا، نہ لین دین کرے گا۔ اتنی سختیاں برداشت کی تو صحابہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مالی مدد کریں، شاید آپ خوش ہو جائیں۔ ادھر صحابہ نے چندہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ بزرگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ ان سے عرض کیا کہ یہ رقم ہے، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ یہ جو اتنی مشقتیں آپ نے ہمارے لیے برداشت کی ہیں اس کا کچھ غم ہلکا ہو سکے۔ ادھر یہ پہنچنے والے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور جیسے ہی چچا آئے ان سے کہنا اے میرے حبیب ان کو یہ بتائیے کہ میں جو تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے، اللہ کی راہ دکھانے کے لیے اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کڑیاں جھیل رہا ہوں تو وہ مال کمانے کے لیے نہیں ہے، وہ پیسے کے لیے نہیں ہے، بس ایک ہی خیال رکھنا، میرے اہل خانہ اہل بیت سے محبت کرنا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی آپ نے وہ پیسے قبول نہیں فرمائے، اس سے پہلے ہی جبرائیل آ گئے اور یہ پیغام دے دیا کہ میں پیسے کی خاطر نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا نا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، پیار کرو۔ یہ قریبی رشتہ دار ہیں کون جن سے ہم پیار کریں؟ تو یہ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے بیت نسبی، نسب کے حوالے سے ہمارا گھر، اور ایک ہوتا ہے بیت سکنا کہ وہ جو میرے گھر میں رہتے ہیں وہ سب میرے اہل بیت ہیں، اور ایک ہوتا ہے بیت ولادت، جو میری اولاد ہوتی ہے یا اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ بیت ولادت ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں یہ اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو ہاشم جو عبد المطلب کی اولاد میں سے آگے ہیں، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت نسبی ہے۔ نسب کے حوالے سے اہل بیت عبد المطلب کی اولاد ہے، اس میں عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، اور بھی جو لوگ اس میں ہیں وہ سب کے سب، حمزہ بھی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں بیت نسبی میں۔ نسباً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور وہ جو آپ کے گھر پہ رہتے ہیں تو جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب آپ کی اہل بیت سکنا ہیں، یعنی آپ کے گھر پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو جو جو گھر میں رہے گا کسی بھی حیثیت سے میری زیر کفالت وہ میرا اہل بیت ہے۔ تو جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کی سب اہل بیت ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے بیت ولادت، یعنی جو میرے گھر میں پیدا ہو، میری اولاد کے ہاں پیدا ہو، وہ بھی میری بیت جو ہے وہ ولادت ہے، یعنی اہل بیت میں وہ بھی شامل ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، یہ تینوں طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں، تو نسب کے اعتبار سے بھی، اور گھر میں رہائش پذیر ہونے کے حوالے سے بھی، اور جو گھر میں پیدا ہو اس حوالے سے بھی۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل بیت اطہار کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اور یہ جو پکڑ پکڑ کے ہم نے بس بنا دیا کہ یہی اہل بیت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، یرید اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، ناپاکی کو دور کرے۔ وہ جو ناپاکی کو دور کرنے کا ہے، یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اصل میں تو یہ آیت یا اہل بیت اطہار اللہ نے جو گنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کو گنا۔
اور یار لوگوں نے اہل بیت میں سے ان کو نکال کر صرف 5 لوگوں کو اہل بیت قرار دے دیا، حالانکہ ان کے لیے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی ان کو چادر، وہ جو حدیث رضا ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لے کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ وہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے بارے میں تو نے قرآن نازل فرما دیا کہ یہ تیرے اہل بیت ہیں، ان سے آپ نے ناپاکی کو دور کرنے کا وعدہ کر لیا، اے اللہ مجھے یہ میری جان سے پیارے ہیں، انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت اطہار ہیں، اہل بیت رسول ہیں اور اہل بیت کی ماں بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے والی تھی انہوں نے ایک تو نبوت سے پہلے کا زمانہ دیکھا اور پھر نبوت کے وقت تک ایک آدھ تو اللہ کو پیاری ہوگی اور جو ابتدائی زمانے میں ہی وفات پا گئی، ایک اچھا اگر تھی بھی صحیح تو ان کا اس زمانے میں انتقال ہو گیا، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 2 تھی، ایک پہلے وفات پا گئی ہجرت کے فوراً بعد، اور دوسری یہ جو 2 ہیں ایک بدر کے موقع پر وفات پا گئی اور ایک دوسرے۔ یہ حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ جس میں جو ہے ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، یہ چھوٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی، اور اس محبت کی وجہ سے اور قریب رہنے کی وجہ سے آپ کا ذکر خیر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے، ورنہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے دی ہی ایک صاحبزادی، نہیں، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور اس میں اپنے پرائے سبھی کا یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں۔ اب ہے کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے کوئی بھی خاتون ہوگی نا تو 3 طرح سے اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یا وہ کسی کی بیٹی ہے، یا وہ کسی کی بیوی ہے، یا کسی کی ماں ہے۔ یہ تینوں کردار ایسے ہیں اگر وہ چاہے خاتون تو اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے گھر کو جنت بنا دے، اور اگر چاہے تو اپنی اسی حیثیت سے وہ گھر کو جہنم بھی بنا سکتے، لیکن یہ تو تربیت پر منحصر۔ اور جس زمانے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے، وہ اس کو ننگ و عار سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے، اور اس پر وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب فاطمہ پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں جب لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باپ کے لیے بیٹی اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام اور مرتبہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے وہ زمانہ دیکھا جب آپ ابھی صرف 5 سال کی تھی، آپ ابھی صرف 5 سال کی تھی، صحن حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، تو وہاں ابو جہل بھی اپنی ایک محفل سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں تھا، ایک بندے نے جانور ایک ذبح کر رکھا تھا، اس نے شرارت کی اور ایک بندے کو بھیجا، کہا وہ اوجری اٹھا کے لاؤ۔ وہ اوجری اٹھا کر کے لایا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر، یعنی آپ سجدے میں تھے، آپ کی پیٹھ مبارک پر وہ ڈال۔ وہ اتنی وزنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سجدہ طویل فرما دیا، سجدے میں رہے۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 5 سال تھی۔ وہ ان کو جب پتا چلا تو وہ آئیں اور ان کو برا بھلا بھی کہا
اور کھینچ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا۔ اب آپ اندازہ کیجئے انہوں نے کس طرح سے ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، روکا ہوگا، لیکن خود ہی انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، سامنا کیا اور اپنے بابا کو اس اوجھلی سے نجات دلائی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چھوٹا بچہ بڑا کام کرے گا اس کا پھر مقام تو بڑا ہوگا نا، اور اس کو پھر سراہا جائے گا، اس کو جو ہے شاباش دی جائے گی۔ یہی ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کی عمر 7 سال کی ہو گئی۔ جب آپ 7 اور 8 سال کے درمیان میں تھی تو شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ کے پورے خاندان کو قریش نے مکہ سے نکال دیا، اور جب آپ جاتے ہیں مینا کی طرف تو وہاں راستے میں ایک وادی آتی ہے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہاں ان کو محصور کر دیا، اس وادی میں بند کر دیا، اور کعبہ میں ایک لٹکا دیا لکھ کر یہ رکا کہ بھائی ان کے ساتھ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، لہذا کوئی بھی شخص ان سے لین دین نہ کرے، معاملات نہ کرے۔ اور پھر صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پتے کھا کر، ہم نے جو ہے وہ پتھر کھا کر گزارا کیا، کبھی چمڑا چوس چوس کر گزارا کیا، وہ جو گٹلیاں تھی کھجور کی کبھی میں چوستا تھا کبھی وہ چوستا تھا، اس طرح باری باری اس طرح سے گزارا کیا۔ 3 سال یہ دقت آپ نے برداشت فرمائی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ 3 سال بابا کے ساتھ تھی اور وہاں آپ کی زیر نگرانی تھی، زیر تربیت تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، ان کی تربیت کیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ پختہ ہو جائے اور زمانے کے اثرات ان پر ظاہر ہونے لگے، پڑوسیوں کے احوال ان پر ظاہر ہونے لگے، ماحول جو ہے وہ ان پر اثر انداز ہو جائے، آپ اپنی صحبت میں رکھ کر ان کی تربیت کریں۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی شادی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب آپ کے کہیں آپ کو جانا ہوتا تھا یا کہیں سے آنا ہوتا تھا، جاتے ہوئے بھی آخر میں سب کو مل کر آخر میں فاطمہ کے گھر جاتے اور آپ سے جا کر محبت کا اظہار فرماتے، اور آپ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی، اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ سیدھا فاطمہ کے گھر جاتے اور آپ جا کر ان کا ماتھا بھی چومتے اور پھر وہاں بیٹھتے اور ساری بات گفتگو کر کے آپ چاہتے یہ تھے میں مدینہ میں آ گیا ہوں، اب کوئی اور میرے اور فاطمہ کے درمیان میں حائل نہ ہو، اب میں صرف فاطمہ سے بات کروں، لہذا آپ سب سے پہلے جا کر آپ سے بات کرتے، حسن اور حسین کے احوال معلوم کرتے اور پوچھتے بھئی ان کا کیا حال ہے۔ ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، لیکن جب آپ نے دروازہ دیکھا تو وہاں ایک پردہ لٹک رہا، اور دوسرا بچوں کو دیکھا تو انہوں نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، آپ گھر میں داخل نہیں ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ ابا جان کیوں گھر میں نہیں آ، لہذا انہوں نے پردہ فوراً اتارا، پھاڑ دیا، اور وہ جو بچوں نے پہنے ہوئے تھے کنگن چاندی کے ان کو توڑ دیا، اور توڑ کر کے کہا، ایک صحابی تھے ان سے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے وہ مستحق ہے، اس کو دے دو، یعنی صدقہ کر دو۔ جب اس طرح سے یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اتباع رسول کے مقام پر فائز، وہ مزاج شناس رسول بھی تھی، سمجھتی تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہو گئی تو ایک دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ بھئی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تم نے فاطمہ کو بیوی کے طور پر کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ میں نے تو اپنے شوہر کی خدمت گار ان کو پایا، اپنے شوہر کی خدمت گار ان کو پایا، یہ جواب دیا۔ پھر آپ نے فاطمہ سے پوچھا علی کو شوہر کیسا پایا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہترین شوہر ان کو پایا، یہ انہوں نے جواب دیا۔ یہ جواب دیا، اس کے بعد آپ ذرا خدمت کا اندازہ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتی تھی، آپ کا ایک لقب ہو گیا ام ابیہا۔ کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام نبیہا،
نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی. اب آپ دیکھیں ماں کا مقام کیا ہے. کیوں؟ ماں اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتی تھی کہ آپ کا لقب ہی پڑ گیا ام نبی، کہ یہ نبی کی ماں ہے، جو صرف اپنی خدمت کی وجہ سے یہ لقب حاصل کیا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو پھر آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا. آپ پریشان تھی، آپ کو بلایا تو آپ کے کان میں ایک بات کہی، اور وہ بات کہی تو آپ رونے لگی. پھر آپ نے دوبارہ بلایا، دوبارہ بات کہی تو آپ ہنسنے لگی. اب آپ کا وصال ہو گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، فاطمہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پہلے کوئی بات کہی تو تم رونے لگی، پھر دوبارہ بات کہی تو تم ہنسنے لگی، کیا بات تھی وہ؟ تو انہوں نے کہا، ماں جی پہلی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. یہ بات مجھے بتائی تو میں رونے لگی. پھر دوبارہ مجھے بلا کر کے فرمایا، فاطمہ بس میرے بعد تو سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی، اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، لہذا میں یہ سن کر ہنسنے لگی. تو یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. اس لیے اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ان کا نام لیتے رہنا چاہیے، اور ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ان کو خاص طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس کو اپنانا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں. وما علیہ جن احباب نے سنت عطا فرمانی.